ظلم اور گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں ان گناہوں کے سبب، اس ظلم کی وجہ سے، جیسا کہ قرآن مجید ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہو گے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہو گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ یعنی یہ اللہ نے اصول بنایا ہے کہ جو انسان شکر کرتا ہے، شکر کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اور رسول کا فرما بردار بن کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو ناشکری کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ نے وہاں لفظ ناشکری کا نہیں لگایا بلکہ شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ لگایا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جو کفر کرتا ہے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کہتے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے نعمتوں کی فراوانیاں ہیں، اور لیکن شکر کے مقابلے میں اللہ کہتے جو ہمارا شکر نہیں کرتا، کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، ہم دنیا میں بھی اس کی نعمتیں واپس لے لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ کہتے ہیں ان عذابی لشدید، کہ ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا میں کیسے، آج کے دور کی طرف آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی بعض اوقات ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ آج کے دور کے مطابق آپ اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، شاید میں اور آپ بھی آپ کو اس کا شکار نظر آئیں گے۔ مال و دولت کی فراوانی، بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے۔ آج کتنی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، ایسی ایسی بیماریاں کہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں کھا سکتے۔ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہے، لیکن دنیا میں آپ ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی اس بات کی طرف بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے فراوانی تو دی ہے، نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن میں اپنی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کہیں میں کسی ظلم کے راستے پہ تو نہیں چل رہا، کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو سرزد نہیں ہو رہا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں مجھ سے دور کر دی گئی ہیں۔ میں وہ نعمتیں کیوں نہیں لے رہا؟ میں اپنے رب کو کہیں ناراض تو نہیں کر بیٹھا؟ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو کے نعمتیں مجھ سے واپس لے رہا ہے؟ آج کتنے ہی سرمایہ دار آپ کو نظر آئیں گے، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، وہ بہت اچھی خوراک نہیں کھا سکتے، بڑی سادہ چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ سامنے پڑی ہوتی ہیں، دیکھ تو سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے۔ آج میرے بھائیوں، کتنے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ زندگی کی جمع پونجی لگا کے بڑے بڑے عالیشان گھر تو بنا لیتے ہیں، لیکن ان گھروں میں رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے عالیشان گھر، ایک ایک واش روم پہ اتنا اتنا خرچہ، بیڈ روم سے زیادہ واش روم پہ خرچہ ہو رہا ہے، ایسے ایسے گھر بن رہے ہیں، لیکن گھر میں رہنے کا وقت ہی نہیں، مورے مورے پھر رہے ہیں۔ اتنا خوبصورت گھر بنایا ہوا ہے، لیکن وقت ہی نہیں ہے، نصیب ہی نہیں ہے اس گھر میں رہنا۔ اللہ نعمتیں دے کے اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمت نہیں دیتا، فائدہ اٹھانے کی نعمت چھین دیتا ہے۔ پھر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا مالک و خالق کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ میں اپنے رب سے معافی مانگوں، میں اپنے رب کے ساتھ وہ انداز جو اطاعت والا اور ایک اچھے مسلمان والا ہوتا ہے، میں وہ اختیار کر لوں،
میرا رب راضی ہو تو پھر یہ انسان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مال کی فراوانیاں موجود ہیں، اچھے گھر موجود ہیں، بستر نرم موجود ہیں، گرمیوں اور سردیوں میں کمرے کو ٹھنڈا اور گرم کرنے کا انتظام موجود ہے، لیکن رات کو سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے بھی میں سو نہیں سکتا، نیند نہیں آتی ہے، اللہ نے سکون چھین لیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ میں اور آپ کبھی اس بات کی طرف کیوں نہیں فکر کرتے اور کہیں میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا جس نے میرا سکون مجھ سے چھین لیا ہو، کہ مال کی فراوانی ہونے کے باوجود، اچھی خوراک ہونے کے باوجود، اچھے گھر ہونے کے باوجود پھر بھی میں سکون نہیں پاتا، پھر بھی میری زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے، پھر بھی میری زندگی کے اندر بے چینی ہے، اور کہیں میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر بیٹھا؟ میں کیوں اس بات کی طرف نہیں جاتا؟ دنیا کے معاملات کی طرف تو میں بڑا سوچتا ہوں کہ میں یہ ہو گیا ہے، فلاں کی وجہ سے یوں ہو گیا، اور نہ میرے بھائی کبھی یہ نہ سوچا کرو، ہمیشہ انسان کو اپنے دامن میں دیکھنا چاہیے کہ میری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے شاید ایسا ہو گیا ہے، اور کہیں میرا رب تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیسے پتا چلتا ہے؟ اس کی رحمتیں انسان سے روٹ جایا کرتی ہیں، اس کی برکتیں اٹھ جایا کرتی ہیں۔ جب میں بہت سارے پیسے کمانے کے باوجود بھی اپنے معاملات میں پریشان رہتا ہوں، اپنے مالی معاملات میں بھی پریشانی ہوتی ہے، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ شاید اس کی برکت مجھ سے اٹھا لی گئی ہے۔ پیسوں سے برکت نہیں ہوتی، زیادہ مال سے برکت نہیں ہوتی، مال کم بھی ہو اگر وہ راضی ہے، وہ کہتا ہے میرا تقوی اختیار کر لو، میرا ڈر اپنے سینے میں بٹھا لو، ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے میرے مالک کی طرف دیکھو کہ میرا مالک مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس تقوی کو اختیار کر لو، تیرے کاموں کے اندر برکت ڈال دینا میرا کام ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج میرے اور آپ کے معاملات سے برکت کیوں اٹھ گئی ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، کہیں میرا اور آپ کا مالک ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، ہم نے وہ راستہ تو نہیں چھوڑ دیا جو اچھے اور سچے مسلمانوں کا راستہ تھا، جو نبی کائنات کے صحیح ماننے والوں کا راستہ تھا۔ مجھے اور آپ کو آج اس بات کی